چنانچہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو انسان بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کو گناہوں کے نقصانات پیش آتے ہیں دنیا میں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ نیکی کو دل نہیں چاہتا. نماز پڑھنا بوجھ ہوتا ہے، تلاوت کرنا بوجھ ہوتا ہے، مسجد میں آنا بوجھ لگتا ہے، نیک محفلوں میں آنا بوجھ لگتا ہے، دل گھبراتا ہے. جب بھی نیکی سے دل گھبرائے سمجھ لیں کہ یہ گناہوں کا وبال ہے. دوسری بات یہ کہ دل بے چین ہوتا ہے، دل کو سکون نہیں ہوتا. انسان جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جہاں چاہے سوئے، ہر دنیا کی نعمت ہے ہاتھوں میں، سکون نہیں ہے، ڈپریشن ہے. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کس چیز کی کمی ہے، پھر بھی نہیں سکون، پھر بھی نیند نہیں آتی. ایک مرتبہ ایک صاحب نے رات کے 2 بجے فون کیا، دل پریشان ہے، دعا کریں. یہ وہ بندہ تھا جو کہتا تھا کہ میری اتنی انڈسٹریز ہیں کہ اگر میں اکاؤنٹس برانچ والوں کو کہوں کہ میرے ایسٹس کا اندازہ لگاؤ تو ان کو 1 مہینہ چاہیے حساب کرنے کے لیے. اس کا دل پریشان ہے، اس کو نیند نہیں آتی. ایئر کنڈیشن کمروں میں کمبل لے کے لیٹے ہوتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، نیند روٹ جاتی ہے، گولیاں کھانی پڑتی ہیں. ایک فیئر آف ان نون ان کے ذہن میں ہوتا ہے ہر وقت. اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کے دلوں سے سکون کو چھین لیتے ہیں. تیسری بات کہ ان کے زندگیوں سے برکت نکل جاتی ہے. برکت کا کیا معنی؟ کہ کوئی کام ان کا پورا نہیں ہوتا، ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، نوکری ملتے ملتے رہ جاتی ہے، بیٹی کا رشتہ ہوتے ہوتے نہیں ہوتا. حضرت لوگ آتے ہیں، بیٹی کو پسند بھی کر جاتے ہیں، خوش جاتے ہیں، پھر جواب ہی کوئی نہیں دیتا. کام نہیں سمٹتے تو کاموں کا ادھورا رہ جانا یا اپنے وقت میں کاموں کا پورا نہ ہونا بے برکتی کی دلیل ہے. نہ صحت میں برکت. آپ دیکھیں 24 سال کا نوجوان، جی مجھے لو بیک پین ہے. یہ بے برکتی کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ 24 سال کی عمر میں اس کو لو بیک کی پین. اللہ اکبر کبیرہ. وقت میں برکت نہیں ہوتی، کام سمٹتے نہیں، زندگی کے کسی چیز میں برکت نظر ہی نہیں آتی. پھر ایک اس کے وبال یہ ہے کہ انسان سے نعمتیں چھننی شروع ہو جاتی ہیں. جو انسان ناقدری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پروردگار پھر نعمتیں واپس بھی لے لیتے ہیں. ایک اصول یاد رکھیں کہ جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو ٹیبل کے دوسری طرف بٹھا دیتے ہیں. آج دینے والا تھا، کل مانگنے والا ہوتا ہے. حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے. حضرت لاکھوں لینے تھے ایک وقت تھا، آج لوگوں کے لاکھوں دینے ہیں. وقت بدل جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ حالات رخ پھیر دیتے ہیں. عزت ذلت میں بدل جاتی ہے. انسان اپنی آنکھوں میں حقیر نظر آتا ہے اپنے آپ کو. اس لیے کہ نعمتوں کی قدردانی کی. اللہ نے تو نعمتیں دی تھی، میرا شکر ادا کرو. ہم نے گناہوں میں اس کو لگا دیا، عیاشیوں میں لگا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ نے نعمتوں سے محروم کر دیا. اور ایک اس کی نشانی یہ کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. انسان جو مانگتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ دعا سنی ہی نہیں گئی.
اس لیے یہ شکوہ عام ہو گیا، جی ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو سنتا ہے، مگر وہ پابند نہیں ہے کہ ضرور اس کو پورا کر دے۔ ان ربی لسمیع الدعا، میرا رب دعا کو سنتا ہے، مگر وہ پروردگار ہے، اس کی مرضی ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ ہم عاجز مسکین بندے ہیں، عبادت کر کے راضی کریں گے تو وہ ہمارا لحاظ فرما لے گا، اور اگر نافرمانی کریں گے وہ ہمیں تگنی کا ناچ نچا دے گا۔ سروں سے پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، دوپٹے اتر جاتے ہیں، گھر بیٹھے بٹھا انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ بھائی چٹان سے جو سر مارے تو اپنا ہی سر پھوڑے گا نا، تو اللہ رب العزت کے ساتھ یہ معاملہ، تو گناہ کر کے ہم سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اردو کا مقولہ ہے، رہنا دریا میں مگر مچھ سے بیر۔ بھئی دریا میں رہنا ہو تو مگر مچھ سے بیر نہیں چلتا، جہان میں رہنا ہے تو جہان کے بنانے والے سے بیر۔ اس لیے ہمارے پاس ایک آپشن ہے، دو نہیں ہے، کہ ہم نیکی کی زندگی گزاریں، گناہوں کو چھوڑیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگیں، تب دنیا بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی کامیابی ملے گی۔ www.darsequran.com